بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزار ہوں مولانا مفتی محمد نعمان صاحب کا اور محمد اسامہ صاحب کا کہ اس بابرکت محفل میں مجھے بھی حاضری کا موقع بخشا۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کی زیارت ہو گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی، ایک اچھے ماحول میں کچھ وقت گزر گیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور حاضری کے لیے میں چونکہ دو یہاں کورس ہوئے ہیں، ایک تجوید کے حوالے سے اور ایک لغہ عربیہ کے حوالے سے، تو اس مناسبت سے آپ کو معلوم ہے کہ میں تو قصے کہانیوں میں بات کیا کرتا ہوں، یہ دونوں پر دو واقعے عرض کروں گا اور پھر اپنی شرکت یعنی شیئر کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اس کام میں۔ دونوں باتیں لغہ عربی یا دین کو سمجھنے کے لیے اصل اوریجنل سورس تو عربی ہے، پہلی بات ہے۔ اوریجنل سورس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اور اسلامی تراث ہماری جو فقہ اور تاریخ اور ہمارا جو پورا علمی ذخیرہ ہے اس تک رسائی کے لیے اوریجنل سورس تو عربی ہے۔ ہم زیادہ تر سیکنڈری سورس استعمال کرتے ہیں، ترجمہ چلو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن گزارا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ سیکنڈری سورس سے، ترجمے سے اور دوسرے ذرائع سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن گزارا ہی ہوتا ہے۔ اصل اوریجنل سورس ہے اور وہ عربی کے بغیر ہم قرآن پاک تک، حدیث و سنت تک، فقہ اسلامی تک، اپنی تاریخ تک، اپنے ماضی تک صحیح رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کروں گا، میں نے بھی شاید سنایا ہوگا، میں اکثر کسے سنایا کرتا ہوں۔ امریکہ کے ایک خاتون ہیں، نو مسلم ہیں، ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن، زندہ ہے ابھی ہیں، ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں شاہ ولی اللہ چیئر کی چیئر پرسن ہے۔ مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد اس نے اسٹڈی کیا اور عربی پڑھی، اردو پڑھی، اردو بھی جانتی ہے، اردو پڑھی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو موضوع بنایا۔ اس نے حجت اللہ البالغہ کا ایک بڑا اسٹینڈرڈ انگلش ترجمہ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ چیئر قائم کی ہوئی ہے شکاگو یونیورسٹی میں، جس کی چیئر پرسن ہے۔ تو وہ ایک دفعہ گجرانوالے تشریف لائیں، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے شاہ ولی اللہ پر ہی پی ایچ ڈی کی اس نے، اس کی پی ایچ ڈی شاہ ولی اللہ پر سان ڈیاگو یونیورسٹی میں۔ تو حضرت صوفی صاحب کی کچھ کتابوں سے استفادہ کیا اس نے۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سباتی رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا محترم شاہ ولی اللہ کے علوم کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ تو اس مناسبت سے صوفی صاحب سے ملنے آئی وہ ہمارے گھر سے، میرے گھر میں ایک آدمی رہی۔ خیر لمبی بات ہے، میں صرف ایک ہی ساتھ کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا اسلام کیسے قبول کیا؟ مسیحی تھی، عیسائی تھی، اسلام قبول کیا، اور پھر وہ اب تو وہ خدمت گزاروں میں ہے۔ تو اس کا طویل انٹرویو کیا، وہ چھپا ہوا ہے، اس کا صرف ایک احساس کروں گا۔ کہتی ہے کہ میں ایم اے کیا میں نے فلسفے میں سان ڈیاگو یونیورسٹی میں، اب تو گھومنے پھرنے لگے جیسے ان کا مزاج ہے، کبھی اس یونیورسٹی میں، کبھی کوئی کورس، کبھی کوئی کورس، کوئی کورس۔ تو کہتے میں اسپین کی کسی یونیورسٹی میں تھی، ایک دن اپنے ہاسٹل میں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی ریڈیو کو آیا ہے، تو کوئی بڑی مانوس سی آواز آئی، آواز دل کو لگے پتہ نہیں ہے کیا، جی چاہا سنوں، سنتی رہی، لیکن ہے ہی پتہ نہیں کیا ہے۔ 2-3 دن اس وقت میں مجھے تلاش رہتی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، کہتی جی مراکو ریڈیو ہے، مراکو اسپین آمنے سامنے ہے، مراکو ریڈیو ہے اور قرآن پاک مسلمانوں کی ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے۔ خیر کچھ عرصہ میں شوق سے سنتی رہی، پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا اسٹڈی بھی کرنا چاہیے۔ تو میں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن تلاش کی، ترجمہ تلاش کیا، اقتال کا ترجمہ معروف ترجمہ ہے، وہ میں نے حاصل کیا اور میں نے اسٹڈی شروع کر۔ 2-3 مہینے گزرے، میرے دل میں خیال ہے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا ماریا، اس کا پہلا نام تھا ماہر ماریا، اب اس نے مجاہدہ رکھا ہوا
کہ ہماری میری نہیں بات نہیں ہے. قرآن پاک کو اگر اسٹڈی کرنا ہے تو اوریجنل سورس سے کرنا چاہیے. یہ سیکنڈری سورس. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سیکنڈری سورس ہے. اگر سمجھنا ہے تو پھر اوریجنل. میں نے اس اسلام قبول کرنے سے پہلے مصر گئی، 2 سال کا عربی کا کورس کیا، پھر قرآن پاک اسٹڈی کیا، پھر مسلمان. یہ ہے اصل یہ ہے اوریجنل سورس. اتنی مسلمان کو عربی آنی چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو سمجھ آ رہا ہو کہ حلال کی بات کر رہا ہے کہ حرام. چلو زیادہ تفصیل نہ صحیح، اتنی بات کہ نماز کی بات کر رہا ہے کہ روزے کی بات کر رہا ہے، حلال کی بات کر رہا ہے کہ حرام کی کر رہا ہے، کسی اس بات سے منع کر رہا ہے. اتنا تو پتہ چلنا چاہیے نا. ایک آیت پڑھنے سے پڑھنے والے کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بنیادی میسج کیا ہے اس کا، کہ کوئی مانگ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے. باقی ٹھیک ہے، مجبوری ہے کہ جہاں اوریجنل سورس تک رسائی نہیں ہے تو سیکنڈری سورس پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جہاں بھی عربی گرامر کا کورس قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے. سچی بات ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بس اللہ پاک کے ہاں ہی شکر ادا کر. یا اللہ، یہ ذوق ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور اوریجنل سورس سے. ایک دوسری بات، یہ تو تجوید تو ہمارا ایک مستقل تجوید و قراءت قرآن پاک صحیح پڑھنا، یہ تو ہر زبان کی ضرورت ہے. کوئی بھی زبان ہے، تلفظ صحیح ہو، لہجہ صحیح ہو، ہر زبان کی ضرورت ہے یار. لفظ صحیح نہیں ہوگا تو لمبا نہ بدلے گا، انگریزی کا بھی بدلے گا، اردو کا بھی بدلے گا، پشتو کا بھی بدلے گا. کسی بھی زبان کے بولنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہے: تلفظ صحیح ہو اور لہجہ صحیح ہے. بھائی لہجہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں یار، یہ انگلش کا امریکن لہجہ ہے، یہ برٹش لہجہ ہے، اور یہ فلانا لہجہ جرمن لہجہ ہے. لہجے بھی ہم، یہ لہجہ قراءت ہے اور تلفظ تجوید ہے. ہر زبان کی ضرورت ہے. اس پر بہت سے واقعات عرض کر سکتا ہوں، لیکن تلفظ صحیح نہ ہو کسی بھی زبان کا معنی بگڑتا ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کیا کرتا ہوں. اسلام آباد میں ایک جگہ میں گفتگو کرنا، ایک مجلس میں گفتگو کی تو ایک نوجوان قلم کاغذ لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جی آپ کے نوٹس لے رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا نوٹس تھانے والے لیتے ہیں، تمہارا کام نوٹس لینا نہیں ہے. سیڑھی والے لے لیں گے، تھانے والے لے لیں گے، نوٹس لینا تو لے لو. اب نوٹس اور نوٹس کیوں جی؟ میں نے کہا نوٹس لینا تمہارا کام نہیں بیٹا، تھانے والوں نے لینا وہ تو لے لیں گے، نوٹس لینا تو لے لو. اب نوٹس اور نوٹس میں کوئی فرق ہے؟ یہی تجوید ہے. تجوید اسی کا نام ہے بھائی. ہم اردو زبان پڑھتے ہیں تو تلفظ صحیح کر، اردو زبان سیکھے بغیر تلفظ صحیح ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں. انگلش صحیح تلفظ کے بغیر اور صحیح لہجے کے بغیر بول لیتے ہیں. قرآن پاک بھی صحیح تلفظ اور صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے. یہ اسی کا نام تجوید ہے، اسی کا نام قراءت ہے، اور یہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن پاک کہتا ہے مجھے پڑھو یار، لیکن تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، پڑھو تو صحیح نا. یہ نوٹس کے چکر میں تو نہ پڑھو نا. تو یہ اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آج کے دور میں ایک بات اور حوالے سے بھی میں تو یہ بہت کیا کہتے ہیں، یعنی خوش رہنے والا کہ امیدوں پر نظر رکھنے والا میں آدمی ہوں، خوش فہم آدمی ہوں، بڑی جلدی بہل جاتا ہوں. تو میں یہ دیکھ کر بھی خوش ہو رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں قرآن پاک کے ترجمے کا، قرآن پاک کے فہم کا، حدیث سے واقفیت کا، دین سے واقفیت کا شوق بڑھ رہا ہے. آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے. الحمدللہ خوشی کی بات ہے. اور جو حضرات اس میں بالکل یہ کام بھی بڑی تسلی کا باعث ہوتا ہے. الکاف انسٹیٹیوٹ اور اس قسم کے ادارے، مولانا محمد ابراہیم جیسے سرپرست اور فکر کرنے والے مفکر اور ہمارے ساتھی
یہ نیٹ ورک بھی بہت اچھا نیٹ ورک ہے۔ اللہ پاک قبولیت سے نوازے اور ہمیں نتائج اور ثمرات، ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے۔ بس یہ دو قصے میں نے سنا دیے حاضری کے لیے، شرکت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔